حاضرین، گزشتہ 2 جمعے سے ہم لوگ جنت اور جنت کی حقیقت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو آج بھی میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ انسانی تخلیق اور ہیومن کریشن پر غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلا سوال اور سب سے فنڈامنٹل کوشچن جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور کریشن کیوں کیا ہے؟ اور اس سوال کو لے کر جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، تو پھر آپ کو قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر اس کا جواب ملے گا۔ قرآن میں ایک مقام پر اس بات کو بہت ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ سورہ ہے سورہ 3، مشہور سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ منصوبہ تخلیق کو یعنی کریشن پلان آف گاڈ کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، یعنی دی بیسٹ مولڈ میں، اور پھر اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا، یعنی لویسٹ آف دا لو میں، بالکل نیچے پھینک دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ انسان کو احسنی تقویم میں کریٹ کیا گیا ہے۔ مفسرین نے احسنی تقویم کو جو ایکسپلین کیا ہے وہ یہ کہ انسان کو اصلاً اللہ تعالیٰ نے جنتی مخلوق اور جنتی پرانی کے طور پر پیدا کیا ہے، لیکن امتحان کی مصلحت کے خاطر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا، یعنی لویسٹ آف دا لو میں۔ اب یہ لویسٹ آف دا لو کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پر اس کو اس طرح کہا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، یعنی پریشانیوں اور مشقتوں کے درمیان پیدا کیا اور اسی میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہونے والا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کبھی ختم نہ ہونے والا ریوارڈ ہے، اجر ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والا ریوارڈ ہے، اجر ہے، یعنی اجر غیر ممنون۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، یعنی امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ ارتھ پلانٹ کو ایک انتخابی مقام کے طور پر، یعنی سلیکٹیو گراؤنڈ کے طور پر پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کو یہاں بھیج دیا گیا۔ انسان یہاں محدود مدت تک رہیں گے، اور اس محدود مدت تک ہر انسان اپنا امتحان دے رہا ہوگا۔ اس تخلیقی منصوبے کے مطابق انسان کو پیدا جو کیا گیا ہے وہ تو ایٹرنل کریچر کے طور پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا پرانی جو ہمیشہ رہے گا، جس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ لیکن منصوبہ تخلیق اس طرح ہے کہ انسان کی پوری حیات کو اور پوری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کا بہت ہی چھوٹا اور اسمالسٹ پارٹ اس ارتھ پلانٹ پر ہے، اس زمین پر ہے، جس کو ہم موت سے پہلے کی زندگی کہتے ہیں، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ۔ اور انسان کی زندگی کا ہمیشہ والا حصہ وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی میں اس کو ملنے والا ہے، جسے ہم پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی۔ موجودہ دنیا میں ایک انسان پر جو چیز واقع ہوتی ہے، جسے ہم انسانی زبان میں ہیومن ووکیبولری میں موت اور ڈیتھ کہتے ہیں، وہ اصل وقتیہ وقفہ ہے۔ اسلامک تھیولوجی یا اسلامک تعلیم کے مطابق انسان کے اوپر جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ ایک وقتیہ وقفہ ہے۔ اس وقفے کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، اور یہ اٹھنا اس کے لیے ہمیشہ اٹھنا ہوگا۔ اب اس اٹھانے کے بعد کسی انسان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، اس کے ساتھ اس کا جو ابدی فیصلہ ہوگا، اس کی جو مقدر طے ہوں گے، وہ موجودہ دنیا میں اعمال کے مطابق طے ہوں گے۔ ایک انسان نے اس دنیا میں جس طرح زندگی گزارا، اسی آدھار پر کل آخرت میں اس کی
تقدیر کا ہمیشہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق ایک انسان کی اس دنیا میں سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ اسٹرگل جس چیز کے لیے ہونی چاہیے وہ دراصل جنت ہے، پیراڈائز ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق وہ لوگ دراصل احمق ہیں، فول ہیں، جو اس دنیا میں رہ کر غیر جنتی چیزوں کے طلبگار بن جائیں اور جنت کو فراموشی کے خانے میں ڈال دیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت ہی درد انگیز انداز میں اس طرح کہا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کسی شخص کو جو جنت جیسی قیمتی چیز کے معاملے میں غافل ہو جائے۔ یہ دراصل آپ کا احساس غم تھا جو آپ نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ ایک انسان کے سامنے قیمتی ترین چیز ہو تو وہ اس قیمتی ترین چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ جنت تو دنیا اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اور کاسٹلی اور پرائس لیس چیز ہے۔ ایسی چیز کے لیے بھلا کوئی شخص کیوں اسٹرگل نہیں کرتا ہے؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ بھی دراصل کریشن پلان آف گاڈ میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی مصلحت کے خاطر بنایا ہے، اس لیے ایک طرف انسان کے وجود کے اندر صحیح اور غلط کا فہم بھی ڈال دیا، اور دوسری طرف انسان کو کمپلیٹ فریڈم دے دیا ہے۔ ہر انسان بالکل آزاد ہے، وہ چاہے تو اپنی آزادی کو خود اپنی مرضی اور خواہش سے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے اوبیڈینس میں گزارے، یا پھر وہ ڈھیٹ بن کر زندگی گزارے۔ اس دنیا میں کسی شخص کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا فرشتہ آسمان سے اس دنیا میں نہیں اترے گا کہ وہ اترے اور کسی کا گریباں اور کالر پکڑ کر کہے کہ یہ خدا کی دنیا ہے، خدا نے بنائی ہے، خدا جیسے چاہتا ہے ویسے تم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی بھی وجود اس دنیا میں کسی بھی دوسرے وجود کو یہ بات نہیں کہے گا۔ وہ اس لیے کہ یہ خدا کا کریشن پلان ہے۔ اس کریشن پلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ کیا۔ جب جنت بنائی تو بلا شبہ جنت کو اس انداز میں اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے بارے میں جان لے تو اس میں داخل ہونے کی کوشش کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپ دیا۔ حدیث کے مطابق جنت کو تخلیق کیا اور پھر جنت کو مشکلات اور پرابلم سے ڈھانپ دیا، ناخوشگواریوں سے ڈھانپ دیا۔ اب انسان ناخوشگواریوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، مسائل کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اور اس وقت ان مسائل کے درمیان وہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جنت سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی حرام کاری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں اس وجہ سے چونکہ جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ناخوشگواریوں کا پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو تخلیق کیا ہے وہ اتنی خطرناک ڈھنگ میں تخلیق کیا ہے کہ ایک انسان، ہماری اور آپ کی تو حالت یہ ہے کہ اگر کہیں پڑوس میں آگ لگ جائے تو ہم اس میں چھلانگ نہیں لگا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ جنت انتہائی خوفناک ترین جگہ ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر سب سے خوفناک ترین جگہ کوئی موجود ہے تو وہ جہنم ہے۔ لیکن امتحان کی مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایک طرف انسان کا ضمیر، انسان کا اندرون، انسان کا باطن، انسان کا انٹرنل ایگزسٹنس اس کو اچھائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کو یہ بار بار کہتا ہے، اس کا ضمیر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو دس از ناٹ رائٹ، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی مصلحت کے خاطر اس دنیا میں سیڈکشن رکھ دیا ہے، ٹیمپٹیشن رکھ دیا، شہوات ہے، لذت ہے، آدمی اس کی طرف بھاگتا پھرتا ہے۔ امتحان اس دنیا میں انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ مسائل، مشقت، لذت اور شہوات کے درمیان رہتے ہوئے اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر لے۔ وہ ان چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے ایموشنز کو، اپنے ڈیزائر اور خواہشات کو پوری طرح قابو کر لے
اور اس کا ڈرائیور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بنا دے۔ جو شخص اپنے ڈیزائرز اور خواہشات کی ڈرائیونگ سیٹ پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بٹھا دے تو پھر یہی وہ شخص ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ حدیث رسول ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کو لے کر ڈر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی خواہش، اور دوسری چیز ہے اس کی آرزو۔ خواہش اس کو حق سے روک دیتی ہے اور آرزو اور تمنائیں اس کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ دیکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ جانے والی ہے، اور آخرت کی دنیا اصل ہے اور وہ آنے والی ہے۔ تم سے اگر ہو سکے تو تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ دنیا گزر جانے والی ہے اور آخرت اصل حقیقت ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں عمل ہے لیکن حساب نہیں ہے، لیکن آخرت کی دنیا وہ ہے جہاں حساب ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اس حدیث رسول کے مطابق انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی پری ڈیتھ لائف اور پوسٹ ڈیتھ لائف۔ پری ڈیتھ لائف یعنی قبل از موت زندگی میں انسان کے لیے عمل ہے، امتحان ہے، لیکن یہاں انعام نہیں ہے۔ لیکن پوسٹ ڈیتھ لائف میں انسان کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، وہاں صرف انعام ہی انعام ہوگا، لیکن یہ انعام حساب کی بنیاد پر ہوگا۔ دانشمند وہ شخص ہے جو موجودہ دنیا کو خدا کے منصوبہ تخلیق کے مطابق گزارے۔ نادان وہ شخص ہے جو موجودہ زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق گزارے۔ ایک حدیث رسول ہے جو اس طرح ہے کہ جس کو اندیشہ ہو وہ ادلاج کرتا ہے، اور جو ادلاج کرتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سن لو کہ خدا کا سودا بڑی قیمتی ہے اور خدا کا سودا جنت ہے۔ حدیث رسول پھر ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اندیشہ ہو وہ ادلاج کرتا ہے، اور جو ادلاج کرتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سن لو کہ خدا کا سودا بڑی قیمتی ہے، سن لو کہ خدا کا سودا جنت ہے۔ ادلاج ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رات کے وقت میں سفر کرنا۔ صحرائی علاقے میں یعنی ریگستانی علاقے میں لوگ رات کے وقت میں یعنی صبح ہونے سے پہلے اپنی جرنی کو شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر تیز دھوپ ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل اور ڈیسٹینیشن پر نہ پہنچے تو پھر تیز دھوپ کی زد میں آنے پر موت کا خطرہ ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ روشنی ہونے سے پہلے یعنی رات کے اندھیرے ہی میں سفر کو شروع کر دیتے تھے، یعنی ارلیسٹ مارننگ میں، جس کو ہم بھور کہتے ہیں، اسے ہی ادلاج کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جس کو اندیشہ ہوتا وہ ادلاج کرتا ہے، اور سب سے قیمتی سودا جنت کا سودا ہے۔ تو جنت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو شخص جنت کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ وہ ادلاج کرے۔ ادلاج کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی بھی قسم کا کوئی عذر نہ لے، ہر قسم کے عذر کو، ایکسکیوزز کو اپنے سامنے سے ہٹائے، اور کسی بھی عذر کی بنا پر وہ جنت سے اپنے آپ کو دور نہ کر دے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ بزنس مین لوگوں کی لائف کا مطالعہ کیجیے۔ ایک جو سچا بزنس مین ہوتا ہے، ہر دوسری چیز کو، کسی سے ملنا جلنا، کسی انٹرٹینمنٹ کی محفل میں جانا آنا، شادی بیاہ، تقریبات، اپنی فیملی کے لوگ وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو وہ اپنے تجارت کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ سیٹ کرتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خود جمعہ کے دن مسجد میں بھی جو دکاندار حضرات ہیں اپنے دکاندار میں دو لوگوں کے درمیان وقت کو بانٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایک وقت میں بیٹھتا ہے، دوسرا آدمی جاتا ہے دوسری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، دوسرا آدمی لوٹتا ہے تو پھر پہلا آدمی نکلتا ہے دکان چھوڑ کر، پھر کسی دوسری مسجد کو وہ پکڑتا ہے جہاں وہ کم از کم 2 رکعت نماز کو پکڑ لے۔ یہ جو مینجمنٹ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی دکان بند نہ ہونے پائے اس وقت بھی جبکہ اللہ کا ذکر چل رہا ہو، نماز جاری ہے، خطبہ جاری ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ تجارت کے لیے اہتمام ہے،
ایک جنتی شخص، جنت کا شوقین شخص اسی طرح جنت کے معاملے میں بھی اہتمام کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی ایکسکیوز لینا نہیں چاہتا ہے، وہ کوئی بھی بہانہ نہیں بنائے گا۔ دنیا کی کوئی بھی چیزیں جنت کی راہ میں اور آخرت کی زندگی میں اس کے لیے آبسٹیکل نہیں بنے گی۔ وہ آخری حد تک حساسیت کے ساتھ زندگی گزارے گا تاکہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں جنت کو داخل کر دے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں وہ شخص پیدا ہوا جسے عبداللہ بن جدعان کہتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان ایک پاورفل آدمی، رچ آدمی اور شریف آدمی تھا، یعنی صرف پاورفل آدمی، دادا قسم کا آدمی نہیں، بلکہ اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے وہ سماج میں ایک انفلوئنسو پرسنالٹی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے گھر پر کوئی پہنچتا تو بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے، اور اس معاملے میں وہ بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی لوگوں کے درمیان سخی کے طور پر مشہور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، بہت زیادہ مہمان نوازی کرتا تھا، تو کیا اس کا یہ عمل کل آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ پیدا کرے گا، اس سے اس کو کوئی بھلائی ملے گی؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، کیونکہ کبھی بھی اس نے یہ اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے، اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔ دیکھیں عبداللہ بن جدعان کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو اپنی ذاتی زندگی میں وہ انتہائی شریف النفس اور بھلائی کرنے والے شخص تھے، لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خالق کائنات کو دریافت نہیں کیا تھا، اور خالق کائنات کو دریافت کر ان کے خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تھا۔ یہ کون چیز ہے کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اعتراف کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب ایک انسان حقیقت کی نگاہ سے چیزوں پر غور کرے گا تو وہ خالق کائنات کو ڈسکور کرے گا، وہ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو دریافت کرے گا۔ یہ دریافت اس کو یہ احساس دلائے گی کہ خالق کائنات سب سے بڑا ہے اور تم انتہائی عاجز اور ہیلپ لیس ہو۔ اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اس دنیا میں تمام طاقت رکھنے کے باوجود انتہائی کمزور ترین مخلوق کی حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ احساس اس کی زبان سے یہ جملہ نکال دے گا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، یعنی اپنی بے عملی کا اسے احساس ہوگا، اور جب اس بے عملی کا احساس جس شخص کے اندر ہو جائے تو وہ خدا سے بے خوفی والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، وہ خدا کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اور خدا کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان خدا کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے، وہ خدا کے خوف میں جیے۔ دیکھیے خدا کا خوف کوئی نگیٹو آئٹم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کو خدا کا تجربہ ہو جائے، ایک انسان کو جب خدا کی معرفت اور ریئلائزیشن حاصل ہو جائے، معرفت کا مطلب سادہ زبان میں ہوتا خدا کی پہچان، جب ایک انسان کو خدا کی پہچان ہو جائے تو وہ خالق کائنات کو اس کی تمام صفات، اس کے گن، اس کی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں دریافت کر لیتا ہے، اور یہ دریافت اس کے اندر فطری طور سے خوف خدا بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی موجودہ دنیا میں انتہائی محتاط زندگی گزارتا ہے۔ ایک طرف انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیتا ہے، دوسری طرف وہ انتہائی عجز اور موڈسٹی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہر لمحہ خوف خدا کے احساس میں وہ جیتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آخرت میں اپنے ایک بول کے لیے، میں اپنے اس عمل کے لیے گرفتار ہو جاؤں، خدا کی عدالت میں ناکام ثابت ہو جاؤں۔ لہٰذا ایسا آدمی ہر عمل کرتے ہوئے، خواہ دنیا داروں کے سامنے وہ عمل کتنا ہی بڑا ہو، اس کے باوجود وہ اپنے اس عمل کے موقع پہ خدا کے سامنے گر گرا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے۔
میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں تیرے سامنے پیش کر سکوں اور جس کے ذریعے میں تجھ سے جنت کا طلبگار بن جاؤں۔ خدا تو عظیم ہے، تیری تخلیق کی ہوئی جنت بھی انتہائی عظیم ہے، اتنی عظیم ترین تخلیق اور جنت کے لیے میرے پاس تو کوئی بھی عمل موجود نہیں ہے۔ اسی بات کو ایک حدیث رسول میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تھا، حضرت عائشہ راوی ہے کہ دیکھو کہ انسان کا کوئی عمل بھی جنت کا بدل نہیں بن سکتا ہے سوائے اللہ کی رحمت کے۔ یعنی انسان ایک طرف عمل کرے اور دوسری طرف اسے اپنی بے عملی کا بھی احساس ہو، تو جب ایک انسان عمل کے ساتھ اپنی بے عملی کے احساس میں جیے، اپنے اندر سے ڈھٹائی اور ایروگنس اور کبر کو کھرچ کر ختم کر دے، تو یہی وہ احساس ہے جو ایک انسان کے لیے اللہ کی رحمت کو پکارنے والا ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ احساس نہ ہو، اس کے تمام اعمال کل آخرت میں رائگاں چلے جائیں گے۔